والے دن میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ جامعہ ترمذی کی حدیث پاک ہے، اور درود باقی دنوں میں فرمایا کہ فرشتے میرے تک پہنچاتے ہیں، لیکن جب بروز جمعہ یا شب جمعہ درود پڑھا جاتا ہے، فرمایا میں خود بنفس نفیس ہوتا ہوں۔ تو درود پاک پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ ہم درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں۔ پہلا تمہید اپنی گفتگو شروع کریں گے۔ گزشتہ جمعے میں حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چند فضائل و مناقب اور آپ کے ایمان لانے کا مختصر واقعہ میں نے آپ کی گوشت گزار کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، قرآنی آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شان مزید واضح ہو جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق ہے کہ 360 احادیث مبارکہ میرے آقا نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں بیان کیا۔ 360 حدیث مبارکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حق میں بیان فرمائی گئی، ان کی شان بیان کی گئی۔ پھر وہ کس شان کے مالک ہوں گے جن کی شان رب کائنات بھی بیان کر رہا ہے اور اس کی محبوب کی ذات بھی بیان فرما رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ ان کی مثالیں تورات و انجیل میں، زبور و تورات میں اور قرآن مجید میں رب نے بیان فرمائی۔ صرف قرآن ان کی تعریف کا گواہ نہیں ہے، بلکہ تورات اور انجیل بھی ان کی تعریفیں کر رہی ہے۔ ان کی شان کیا ہے؟ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ لوگ جو حضور کے ساتھی ہیں نا، یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، کیونکہ جب باپ بیٹے کے مقابلے میں آ جائے یا بیٹا باپ کے مقابلے میں آ جائے، وہ رشتے ناطے نہیں دیکھتے، وہ رشتے داریاں نہیں دیکھتے تھے، وہ محبت اور پیار کے رشتے کو نہیں دیکھتے تھے، وہ بھائی بھائی کے رشتے کو نہیں دیکھتے تھے، باپ بیٹے یا بیٹا باپ کے رشتے کو وہ اہمیت نہیں دیتے تھے، بلکہ غلامی مصطفیٰ کو اہمیت دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حکم کو اہمیت دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اگر تیری جان لے کر اسلام زندہ ہوتا ہے تو کافر کافر ہے، مسلمان مسلمان ہے، وہ ثابت کرتے تھے۔ اس لیے رب نے فرمایا اشداء علی الکفار، اور ان کی آپس میں جو رشتہ داری تھی، آپس میں جو تعلق تھا، آپس میں جو ربط اور رشتہ تھا، جو ان کی محبت اور ان کی الفت تھی، ان کا جو کنٹیکٹ تھا وہ یہ تھا رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے ہی رحم دوست تھے۔ کتابوں والوں نے پتہ نہیں کیسے لکھ دیا کہ وہ ان کے مخالف تھے، وہ ان کے حق میں نہیں تھے، یہ ان کے حق میں۔ چھوڑو سارے اختلافات، رب تو ان کی محبت کا رشتہ بیان کر رہا ہے۔ رب تعالیٰ سارے صحابہ کے تعلق کو ایک ہی جملے میں فٹ کر رہا ہے، رحماء بینہم، فرمایا وہ آپس میں بڑے ہی رحم دل تھے۔ تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سورہ فتح ہے 26واں پارہ آخری رکوع۔ اللہ فرماتا ہے تو نے دیکھے گا، قیامت تک کے لوگوں کے لیے رب نے مخاطب کر دیا، تو نے دیکھے گا کہ ان کی شان کیا ہے؟ تراہم رکعن، وہ رکوع کرتے ہوئے مجھے نظر آئیں گے۔ نمازی وہ عام نمازیوں کی طرح نہیں ہوں گے، اذان ہوتی ہوگی وہ مسجد میں پہلے آ جائیں گے، اذانیں بعد میں ہوں گی، تو انہیں مسجدوں میں اس حال میں دیکھے گا کہ ابھی مسجدوں کے دروازے اوپن ہو رہے ہوں گے، دروازے کھل رہے ہوں گے، اور وہ گھروں سے چل پڑیں گے کہ نماز کی طرف چلو۔ اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، اور اللہ نے ان کی ان اداؤں کو قرآن بنا کے بیان فرمایا، رکعن سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا وہ رکوع تو کرتے نظر آئیں گے، تجھے سجدوں کی حالت میں بھی نظر آئیں گے، اور جب وہ سجدوں سے فارغ ہو جائیں گے پھر ان کی شان کیا ہوگی؟
اب یہاں پر ایک نقطہ عرض کرتا جاؤں، جو لوگ میرے بھائی یہ کہتے ہیں دعا کی ضرورت نہیں، نماز خود بذاتے ایک دعا ہے، میں قرآن سے ثابت کرنے لگا ہوں۔ رب کہتا ہے فضلا من اللہ و رضوانا، رکوع انہوں نے کر لیے، سجدے انہوں نے کر لیے، اب نماز سے فارغ ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلے نہیں گئے، بلکہ رب کا فضل تلاش کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں فضلا من اللہ و رضوانا، یا اللہ اپنا فضل بھی عطا کر، اپنی رضا بھی عطا کر۔ یہ صحابہ کی شان ہے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ پھر آپ نے آگے چل کے فرمایا وہ مخاطب یہ شان کی جو ان کی دیکھ رہے ہیں سجدے اور رکوع، یہ صرف ابھی نہیں، فرمایا ان کی شانیں رب نے پہلی کتابوں میں بھی بیان کر دی، پہلی آسمان سماویہ میں، کتب سماویہ میں بیان ہو چکی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تراہم رکعا سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا کہ ان کے چہروں کی یہ شان ہے کہ ان کے ماتھوں پر سجدوں کے نشان نظر آئے، اتنے سجدے کرتے تھے، اتنے سجدے طویل۔ پھر فرمایا مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں تو رب نے تورات و انجیل میں بیان کر دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آپ کی شان میں کیا کچھ نہیں بیان کیا، 40,000 درہم آپ کے پاس موجود تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 35,000 درہم حج کیے اور 5,000 درہم سفر ہجرت کے لیے ساتھ رکھ دیے، اور 35,000 درہم جب حج کر دیے رب نے قرآن بنایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ سورہ لیل 30واں پارہ، فرمایا کہ اللہ نے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان کو ایسا دنیا اور دنیا کی آگ سے دور کر دیا، جہنم سے دور کر دیا کہ ان لوگوں نے تقویٰ کا صحیح حق ادا کیا۔ وَمَا لِأَحَدٍ، فرمایا کہ انہوں نے اپنا مال اس رب کی بارگاہ میں خرچ کر دیا، اور فرمایا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، فرمایا انہوں نے یہ مال خرچ کر کے دنیا میں کسی پر احسان نہیں جتلایا کہ میں رب کی راہ میں خرچ کر کے آیا ہوں، میں اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال دے کے آیا ہوں، کسی بندے پر انہوں نے احسان نہیں جتلایا کہ میں تجھ سے بڑھ گیا ہوں، میرے پاس جتنا مال تھا میں نے سارے ہی خرچ کر دیا۔ فرمایا انہوں نے اپنا یہ تقویٰ، اپنی یہ پرہیزگاری، اپنی یہ محبت، یہ الہی اللہ کی طرف سے جو انہوں نے الفت حاصل ہوئی ہے انہوں نے چھپا کے رکھی، راز میں رکھی، اور اللہ نے فرمایا کہ میں انہی لوگوں کو انعام عطا فرماتا ہوں، نعمت تجزا، نعمتوں سے مالا مال کرتا ہوں، جزائے بھی عطا کرتا ہوں۔ میرے دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے، آپ کی دعوت پر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا، 48 تعداد ہوگی مسلمانوں کی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم بیت اللہ شریف میں جا کے سریان نماز نہیں پڑھ سکتے؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تھوڑا انتظار کرو، تھوڑا صبر کر دو، ابھی اللہ کا حکم نہیں آ رہا، تھوڑا سا صبر کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا دن آیا، پھر دل میں یہ خیال آیا کہ میں حضور کو یہ کہوں کہ اور بات کر کے نماز پڑھیں، بیت اللہ میں جائیں، پہلے حضرت زید کی اپنی بیٹی سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر بار بار اصرار کر رہے، جبریل آئے، وہی ایک نازل ہوئی، فرمایا محبوب آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر، اپنے غلاموں کو لے کر بیت اللہ شریف میں آ جائیں، اب ان کی حفاظت رب کائنات خود فرمائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف میں آئے، میرے آقا نے خود نہیں خطبہ ارشاد فرمانا شروع کر دیا، بیان نہیں شروع کیا، بلکہ ابو بکر صدیق کو فرمایا ابو بکر میری نگاہ دیکھ رہی ہے، تو اسلام کا پہلا خطیب اعظم بنے،
پہلا خطیب اعظم بنے گا، اے ابو بکر تو کھڑا ہو جائے لوگوں کے اسلام کی دعوت دے۔ مشرکین مکہ اور کفار مکہ کو حضرت صدیق اکبر نے بیت اللہ کے ذہن میں کھڑے ہو کے دعوت اسلام دی، اور پہلا کون دے رہا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تلوار کے سہارے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس زمین پر 80,000 فرشتے ایسے ہیں جو ان لوگوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں جو ابو بکر و عمر کو بد دعائیں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ اور فرمایا 80,000 فرشتے ایسے ہیں جو ان لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو ابو بکر و عمر سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلام قبول کیا تو اسلام کو تقویت بھی دی۔ آپ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کے مال نے مجھے ہمیشہ نفع دیا اور اس سے بڑھ کے کسی کے مال نے مجھے نفع نہیں دیا۔ پھر فرمایا کہ ابو بکر وہ ہستی ہے، اگر یہ نہ ہوتے آج میرا اسلام شاید اتنا مضبوط نہ ہوتا۔ آج اسلام کو تقویت ملی ہے، مضبوطی ملی ہے تو ابو بکر صدیق کا ان کی وجہ سے ملی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ایک روز مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں جلوہ فروز ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا لوگوں آج میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آپ نے فرمایا لوگوں میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا۔ عرض کی اے حیدر مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کیا پوچھنا چاہتے؟ فرمایا بتاؤ سب سے بہادر شخص کون ہے، سب سے دلیر تگڑا کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور آپ سے بڑھ کے بہادر کون ہو سکتا ہے؟ فاتح حیبر ہیں آپ۔ اس بات کو روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اور تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ صحابہ نے جب یہ کہا نا علی آپ سے بہادر کون ہو سکتا ہے، دلیر کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں تمہیں پتہ ہے۔ انہوں نے کہا پھر آپ بتا دیں۔ فرمایا سب سے بہادر شخص اگر کسی کو دیکھنا چاہتے ہو نا کسی ذات کو وہ ذات صدیق اکبر رضی اللہ۔ فرمایا پوچھو وہ کیوں؟ فرمایا کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میدان بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ کئی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سوچ رہے تھے کہ کون حضور کی حفاظت کرے گا، ابھی وہ سوچ رہے تھے ابو بکر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کہ سارے جنگ کے لیے چلے جاؤ، آج حضور کی حفاظت کرے گا تو صدیق اکبر کرے گا۔ حضرت علی نے فرمایا جس نے مصطفیٰ کریم کی اس وقت حفاظت فرمائی میری نظر میں وہی سب سے بہادر ہے۔ یہ شان صدیق اکبر بزبان علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا۔ حضرت علی کی شان کو صدیق اکبر نے بھی بیان فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک روز میں نے اپنے والد محترم کو دیکھا کہ وہ جب بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوتے ان کی نگاہ حضرت علی کے چہرے پر لگی۔ میں نے پوچھا ابا حضور آپ جب بھی حضور کی بارگاہ میں جلوہ فروز ہوتے ہیں تو آپ کی نگاہ علی پاک کے چہرے پر لگی ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا عائشہ کیا تو یہ نہیں چاہتی کہ تیرا باپ صدیق اکبر ہر وقت اس رب کی عبادت میں لگا رہے؟ فرمایا میں سمجھی نہیں۔ فرمایا عائشہ میرے نبی پاک کا فرمان ہے کہ علی وہ ہستی ہے جس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس کی شان بیان کر رہے ہیں؟ علی مرتضیٰ کی بیان کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں ہر وقت عبادت میں رہوں کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے النظر الی وجہ علی جن عبادت کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے واضح طور پہ بیان فرمایا کہ
اگر سب سے بہادر شخص کو دیکھنا چاہتے ہو تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور قرآن پاک کی ایک آیت جو حضرت صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی سورہ زمر کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، 24واں پارہ ہے اور پہلی آیت ہے سورہ زمر کی۔ فرمایا وہ ذات جو سچ لے کر آئی اور وہ ذات جس نے اس سچ کی تصدیق کر دی، یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ تو اس ذات حضرت علی نے فرمایا یہ شان ابو بکر صدیق کی ہے کہ حضور سچ لے کے آئے اور ابو بکر صدیق نے اس سچ کی تصدیق فرما۔ یہ کون شان بیان کر رہا ہے؟ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں کون بیان کر رہا ہے؟ مولا علی مشکل کشا، شیر خدا، اسد اللہ غالب، امام المشارق والمغارب، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہ فرمایا واسا یجنب حل اتقا، اگر تقوی میں کوئی سردار ہے صحابہ کا تو فرمایا وہ بھی ابو بکر صدیق ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، مسجد نبوی شریف ہے، ابھی نماز فجر میں ٹائم باقی ہے، ابھی جماعت میں ٹائم باقی، اذان ہو چکی ہے، اذان اور جماعت کے درمیان کا وقفہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ فرما، میرے آقا نے فرمایا صحابہ تم میں کوئی ایسا ہے جو گھر سے چلا ہو اور صدقہ دے کر آیا ہو؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں یہ بات بتانا نہیں چاہتا۔ عمر فاروق بول پڑے رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو آ کے کہتے ہیں اے اللہ کے محبوب یہ بات بڑی اچھی ہے کہ ہمیں جب گھر سے چلنا چاہیے تو صدقہ دے کے آنا چاہیے، لیکن ابھی تو نماز فجر ہونے والی ہے، اندھیرا ہے، راستے میں کوئی ایسا غریب نظر نہیں آیا کہ میں اس کو صدقہ دے کے آتا، میرا دل تو بڑا تھا۔ ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ میں وہ شخص ہوں کہ صدقہ دے کر آیا ہوں، صدقہ دے کر آیا ہوں۔ میرے آقا نے دوسرا فرمان جاری کیا، میرے آقا نے فرمایا کوئی ایسا ہے جس نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہو؟ کوئی ایسا شخص ہے؟ صحابہ بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ ابھی تو سورج بھی نہیں نکلا، ابھی صبح نہیں ہوئی کہ ہم صبح صبح یا نماز فجر کے فوراً بعد کسی بیمار کے گھر جا کے اس کی تیمارداری کریں۔ پہلے تو دیکھنا پڑے گا کہ نماز کے دوران کون غیر حاضر ہے، کون بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ صحابہ یہ سوچ رہے تھے کہ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ میں عبد الرحمن بن عوف کی عیادت کر کے آ رہا ہوں۔ نماز فجر سے پہلے صدقہ دینا، عیادت کرنا حضرت ابو بکر صدیق کی شان ہے۔ میرے آقا نے تیسرا فرمان جاری کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا ہے جس نے روزہ رکھا ہو، جو روزے کی حالت میں ہو، نفلی روزے میں۔ صحابہ دیکھتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل تو بڑا تھا کہ آج میں روزہ رکھوں، دل تو بڑا تھا آج میں روزہ رکھوں، لیکن وقت ختم ہو گیا، اذان فجر ہو گئی، حضرت بلال کی اذان کی آواز آ گئی، روزہ رکھنے کا وقت نہیں ملا، سحری کرنے کا وقت نہیں ملا، ورنہ میرا دل تو بڑا تھا۔ ابھی یہ کہہ رہے تھے ابو بکر صدیق پھر کھڑے ہو گئے، فرمایا اے اللہ کے محبوب میں بتانا تو نہیں چاہتا تھا آج میں بھی روزے سے ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ حالت وجد میں آئے، بخاری اور شریف کے الفاظ ہیں، میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر گواہ ہو جا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بشارت دیتا ہوں اگر دنیا میں بغیر حساب کے کوئی جنت میں جائے گا تو تو جائے گا، سب سے پہلے تو جنت میں داخل ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے، اس لیے کہتے ہیں پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا، پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور امامت حضور کے دور میں کروائی، حضور کی زندگی مبارک میں، ظاہری زندگی میں اگر کسی نے امامت کرائی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور ایک غزوہ پہ تشریف لے گئے، بعض روایت میں آتا ہے کہ کسی جنگ پہ چلے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے،
فرمایا ابو بکر میں لیٹ ہو جاؤں اور نماز پڑھا دیتا. صحابہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے پہلے تو بڑا انتظار کیا کہ حضور تشریف لے آئیں اور نماز پڑھائیں، میں بعد میں نماز پڑھا دوں گا کسی اور موقع پر. پر ایسا نہ ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تاخیر سے پہنچے. ابھی ابو بکر صدیق نے نماز پڑھانی شروع کر دی تھی. صحابہ نے سیٹیاں بجائیں اور اشارتاً آواز نکالی تاکہ صدیق اکبر کو پتہ چل جائے حضور تشریف لے آئے ہیں اور وہ مصلی سے پیچھے ہو جائے. حضور نماز پڑھا دے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی آپ کی خوشبو صدیق اکبر کو پہنچ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے پیچھے آگے کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے. صدیق اکبر کو پتہ چل گیا آپ قدم پیچھے کر رہے ہیں کہ حضور مصلی پہ آ جائیں گے. نماز کی حالت میں میرے آقا نے ہاتھ سے اشارہ کیا. صدیق اکبر کی پشت پہ ہاتھ رکھا. ابو بکر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آپ کی دور حکومت میں اگر کوئی نماز پڑھا سکتا تو ابو بکر تم پڑھا سکتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی اور پھر بعد میں مسئلہ بھی عرض کیا جو آج ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے. فرمایا صحابہ جب کسی کو نماز سے روکنا ہو یا لقمہ دینا ہو، پیچھے بتانا ہو کہ امام نماز میں کوئی غلطی کر رہا ہے تو سیٹیاں نہیں بجائی جاتی بلکہ اللہ اکبر کی آواز صدا بلند کی جاتی ہے یا سبحان اللہ کہا جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ ہستی ہیں. غزوہ تبوک کا موقع ہے اور غزوہ تبوک پر جانے سے پہلے میرے آقا نے اعلان فرمایا کہ لوگوں آؤ مجاہدین اسلام کے لیے اپنا مال پیش کرو. عمر فاروق دل میں سوچ رہے ہیں کہ آج ابو بکر کو اس نیکی میں بڑھنے نہیں دوں گا، ہر میدان میں آگے بڑھ جاتا. اپنے گھر کا آدھا مال گھر والوں کے لیے رکھ دیا، آدھا مال ساتھ دیا. مختصر یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے ہی مال لے لیا. دیوار پہ ہاتھ مار کے دیکھا کوئی سوئی بھی ہے تو وہ بھی سامان میں رکھ دیا. خود اپنے کپڑے تک اتار دیے اور ٹاٹ کا کمبل اوڑھ لیا. اس پہ ککر کے کانٹوں کے بٹن لگائے، اس کو بند کر کے وہ لباس زیب تن کر کے حضور کی بارگاہ میں سارے مال لے کر آئے. میرے آقا نے فرمایا ماں اب کہیں تو بھی ابھی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ابو بکر باقی کیا چھوڑا ہے وہ؟ فرمایا وَإِنَّهُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا بے شک اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو ہے پھول بس. علامہ اقبال کہتے ہیں پروانے کو چراغ ہے بلبل کو ہے پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. فرمایا گھر والوں کو کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا اللہ اس کا رسول چھوڑا ہے. جبریل امین نازل وہی لے کے نازل. فرمایا جبریل آج تم نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہے اور صدیق اکبر جیسا لباس پہن کے آئے ہو. فرمایا اللہ کے محبوب آسمان پہ جتنے بھی فرشتے ہیں سب نے یہی لباس پہنا ہے. آج سارے سنت صدیقی ادا کر رہے ہیں. کیسے میں کہوں کہ صدیق اکبر کا مقام کام ہے؟ آپ کی شان تو قرآن بیان کر رہا ہے. تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے سامان لے کر آ گئے. یہاں پر اگر کسی اور صحابہ کا نام نہ لیا جائے تو مناسب نہیں ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50,000 درہم باغ رسالت میں پیش کیے اور 500 گھوڑے بما سامان کی 500 اونٹ پیش کیے غزوہ تبوک کے موقع پر. میرے آقا نے فرمایا عبد الرحمن یہ کس کے لیے لائے ہو؟ فرمایا اسلام کی خاطر، مجاہدین اسلام کی مدد کے لیے لایا ہوں. میرے آقا نے ہاتھوں کو بلند فرمایا، فرمایا یا اللہ عبد الرحمن بن عوف کو اس میں برکت عطا فرما، اس کی روزی میں مال میں برکت عطا فرما. پھر کتنی برکت ملی، حضور کی دعا کیسے قبول ہوئی. حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ ہستی ہیں کہ آپ نے ایک اسلام کے اوپر جب مشکل وقت آیا تو ایک موقع پر 4,000 درہم پیش کیے. ایک موقع آیا تو آپ نے 40,000 درہم پیش کیے. ایک موقع آیا تو 500 اونٹ بما سامان کے حضرت ابو عبد الرحمن بن عوف نے پیش کیے.
اور جب آپ کا وصال ہوا آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے فوت ہو جانے کے بعد 5000 دینار سونے کے سکے فرمائے اہل اسلام کو دے دیے جائیں. 5000 سونے کے سکے اور 400 سونے کے سکے یعنی دینار 400 دینار فی بدری صحابی کو دیا جائے. اس وقت کے جو بدر کے صحابہ بچ کے آئے تھے غازی بن کے آئے تھے فرمایا 400 دینار ہر صحابی کو دیا جائے. اور آپ کی 4 زوجہ تھی 4 بیویاں اور ہر بیوی کے حصے میں ترکے میں پتہ کتنی دولت آئی 80 ہزار دینار سونے کے سکے ہر بیوی کو عطا کیے گئے اور 1000 گھوڑے پھر اسلام کے لیے وقف کر دیے. یہ آپ کی وصیت کے مطابق ہے. میرے دوستو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان بڑی بڑا اور بڑا ہے. آپ نے بھی اسلام کے لیے بے شمار قربانیاں پیش کی. آخری بار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو آپ نے 10,000 دینار پیش کیے 10,000 دینار اور 200 گھوڑے پیش کیے. ایک روایت میں 900 اونٹ پیش کیے بما سامان کے. میرے آقا کو پتہ چلا عثمان نے اتنا کچھ عطا کیا ہے. ہاتھ اٹھائے فرمایا یا اللہ عثمان کو اس دولت میں برکتیں عطا فرما. اللہ اللہ یہ تھی سیرت عثمان غنی. دین پر صرف ہوئی دولت عثمان غنی. عورتوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے زیورات پیش کیے گل بند پیش کیے ہار پیش کیے کانٹے اتار کے دے دیے. حضرت عطی بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی حاتم طائی کے بیٹے ان کی باری آئی تو 120 من کھجوریں عطا فرمائی. یہاں پر عشق بری بات کر کے ختم کر رہا ہوں کہ سارا مال جب اکٹھا ہو گیا غزوہ تبوک کے موقع پر ایک صحابی انصاری تھے حضرت عقیل بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو پتا چلا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں دینے کے لیے. ساری رات یہودی کے کنویں پر جا کے پودوں کی رکھوالی کی گوڈی کی اور صبح 4 کلو کھجوریں ملی. 2 کلو کھجوریں گھر والوں کو دے دی 2 کلو کھجوریں باغ رسالت میں پیش کی. میرے آقا مسکرائے فرمایا ابو بکر صدیق اے عمر ان کھجوروں کو اس ڈھیر پر ڈال دو. محمد کو یہ کھجوریں بڑی پیاری ہیں کیونکہ یہ کھجوریں میرے رب کو بڑی پیاری ہیں. جس محنت اور محبت سے یہ کھجوریں لے کے آیا ہے اس کی بڑی شان ہے. اللہ کی راہ میں حج کرنے والوں کی بڑی شانیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ کے راستے میں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام اللہ سنتے ادا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.